الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین سیما امامنا محمد بن علی باقر علم النبیین ولا سیما امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات ناظرین و ناظرات حاضرین محترم سامعین و سامعات آج یوم تولد امام خامس حضرت امام محمد باقر سلام اللہ علیہ اس عظیم ولادت کے موقع پر اور اس عظیم ہستی کے یوم ولادت کے موقع پر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں خانوادہ رسول و علی و بطول کی خدمت میں سادات کرام کی خدمت میں باقری سادات جعفری سادات اور تمام سادات کی خدمات عالیہ میں مراجع اکرام رہبر معظم اور انحائے عالم کے شیعان علی علیہ السلام کی خدمت میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اسعد اللہ ایامکم و لیالیکم سعیدہ کل عام وانتم بخیر عیدکم مبارک انشاءاللہ۔ عموماً عید کے دن بڑوں سے عیدی لی جاتی ہے۔ ہم کیونکہ مولا علی کے شیعہ ہیں اور آپ نے خود ارشاد فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہم جب خوش ہوتے ہیں تو ہمارے شیعہ خوش ہوتے ہیں، ہم جب محزون ہوتے ہیں تو ہمارے شیعہ غمگین ہوتے ہیں۔ لہذا آج ہم خوشی منا رہے ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کے صدقے میں بارگاہ ایزدی میں دعا کرتا ہوں اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، مریضوں کو شفا یاب فرمائے، ناظرین و حاضرین کے مرحومین بالاخص ہمارے جو دونوں خاندان ہیں اسپانسرز کے، جناب حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور ان کی پوری فیملی، حاجی محمد رزاق گجر اور ان کی پوری فیملی، اور تمام مومنین مومنات کے متعلقین متعلقات کی بشمول حاضرین حضار محترم کے مرحومین، پڑھنے سننے والوں کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اور حضار محترم کو ناظرین و ناظرات کو عیدی کے طور پر 14 معصومین سے شفاعت کا سرٹیفکیٹ، عافیت کی گارنٹی، عذاب اخروی سے نجات کی ضمانت، اور قبر و برزخ و صراط و میزان و محاسبہ و محشر کی تیسیر امور
کی نعمت مرحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ چند لوگ آ گئے ہیں، بہت کم آئے ہیں، ایکسپیکٹیشن سے تو بہت کم آئے ہیں، مگر انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیکھ لیں کہ لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خوف کو بھی ختم کرے، ڈر کو بھی ختم کرے۔ حضرات و خواتین، یہ جو جشن ہے بہت طویل نہیں، چند منٹ کی زحمت ہے، مگر انشاءاللہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کی خدمات عالیہ میں ریسرچ ورک کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے ائمہ اطہار، بلکہ یوں کہوں ہمارے معصومین کے جو کل نام ہیں وہ ہیں 14، اور جو ریپیٹڈ نام ہیں، جو ریپیٹ ہوئے ہیں، مکرر آئے ہیں، اگر ان کو مکرر کو حذف کیا جائے اسامی مبارکہ کو تو کل بنتے ہیں 7۔ جتنی آیتیں ہیں الحمد کی، جتنے دن ہیں ہفتے کے، جتنے آسمان ہیں، جتنی زمینیں ہیں، اتنے ہی اسامی مبارکہ ہیں 14 کے، محمد و آل محمد علیہم السلام کے۔ اگر آپ دعائے مشلول پڑھتے ہوں، جو کہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آج کل کے جو حالات ہیں ان میں تو ہم سب شل ہو چکے ہیں، تقریباً ہمارا نظام حیات تقریباً مشلول ہے، لہذا دعائے مشلول کو ضرور پڑھیں، خاص طور پہ کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے۔ دعائے مبارک مشلول میں 7 مرتبہ ہے بہی 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 بہی۔ ان 7 مرتبہ سے مراد بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، بے جعفر، بے موسیٰ۔ ماشاءاللہ، اگر رہتے رہتے پاس ہو گیا تو گویا اگر کوئی یہ کہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ جب واسطہ دیں ذوات مقدسہ اہل بیت کا تو یوں دیں، اللہم بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و جعفر و موسیٰ۔ یہ ہے واسطہ، اس میں سارے 14 آ جاتے، 7 میں 14 ہیں۔ وہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بائی 1 گیٹ 1۔ آپ بول رہے ہیں 7، شفاعت فرمائیں گے 14۔ یہ جو آپ نے سن رکھا ہے نا 14 طبق روشن، وہ انہی ہستیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سات دن بھی جو ہفتے کے ہیں وہ انہی ذوات مقدسہ کے نام کے ہیں۔ بنا رزق الورا و بقی الخلق، جو خود فرماتے ہیں منزل تفاخر پہ ہمارے ہی ذریعے دنیا کو رزق دیا جاتا ہے، اور ہم ہی 14 کی وجہ سے کائنات کو بقا ملتی ہے، ورنہ فنا ہو جاتی۔ تو جو بقائے کائنات کا سبب ہیں ان میں سے ایک آج کے دن تشریف لائے۔ میں انہی سے گزارش کروں گا، انہی کی روح پرفتو سے، کہ آپ ہماری فنا کو بقا میں بدل دیجئے۔ یہ عیدی ہم لے رہے ہیں آج۔ ایک تو یہ نقطہ آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں، یہ 7 اور 14 والا۔ دوسرا نقطہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے دیکھیے 4 محمد رکھے 14 میں، 4 ہی علی رکھے، فاطمہ دوسری نہیں، حسین دوسری نہیں، حسن 2۔ یہ ٹوٹل 14 معصومین کی ذوات مقدسہ سلام اللہ علیہم اجمعین۔
तूबा लकुम या शियत आले मोहम्मद, मुबारक हो आपको अली के शियो कि जिनको अल्लाह ने ये हस्तियां दी हैं कि जो अल्लाह के लिखे हुए को भी टलवा सकती है, भेजे हुए फरिश्ते मौत को भी वापस करवा सकती है, जो एक एक शब में या लम्हे में जहन्नमी को जन्नती बनवा सकती है, वो ये ज़वात मुक़द्दसा है। अल्लाह ने आपको क्या अहले बैत दिए हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये नुक्ता दूसरा हुआ। अब तीसरा नुक्ता आज की इस महफिल का सुन लीजिए। आपका जो नामे नामी है वो है मोहम्मद, आपका नामे नामी मोहम्मद। आपके जो अलकाब ताहिरा हैं वो मशहूर जो आपके अलकाब हैं वो काफ़ी हैं, जिनको बड़ी शोहरत हासिल है, काफ़ी अलकाब हैं। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करेंगे। क़ब्ल इसके कि हम अलकाब में जाएं, एक सिलसिला चंद पुश्तों तक आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। मसलन हमारे पांचवें इमाम का नाम है मोहम्मद, उनके बाबा का नाम है अली, अली के बाबा का नाम हुसैन, हुसैन के बाबा का नाम अली, अली के बाबा का नाम अबू तालिब, अबू तालिब के बाबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बाबा का नाम हाशिम, हाशिम के बाबा का नाम अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बाबा का नाम कुसई, कुसई के बाबा का नाम किलाब, किलाब के बाबा का नाम मुर्रा, मुर्रा के बाबा का नाम काब, काब के बाबा का नाम लवी, लवी के बाबा का नाम गालिब, गालिब के बाबा का नाम फहर, फहर के बाबा का नाम मालिक, मालिक के बाबा का नाम नदर, नदर के बाबा का नाम कनाना, कनाना के बाबा का नाम खुजैमा, खुजैमा के बाबा का नाम मुदरिका, मुदरिका के बाबा का नाम इलियास पैगंबर, इलियास, इलियास के बाबा का नाम मुज़र, मुज़र के बाबा का नाम नज़ार, नज़ार के बाबा का नाम मुअद, और मुअद के बाबा का नाम अदनान। ये थोड़ी सी पुश्तें मैंने गिनी है, सारी नहीं, ऊपर आदम तक नहीं, सिर्फ इसलिए कि सरकार के मिरासियों में नाम आ जाए। हमारे मिरासी कौन होते हैं जो 7 पुश्तें गिनते हैं। मैंने तो इतनी गिननी ताकि सरकार क़यामत के दिन ये फरमाएं कि मेरा मिरासी कहाँ गया। मिरासी यही करते हैं ना, हमें फख्र है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़वात मोहम्मद व आले मोहम्मद के मिरासी हैं, यानी उनके लिए हम जो पीढ़ियां हैं, जो पुश्ते हैं, वो गिनवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसी आपके सुनने और मेरे पढ़ने के सदक़े में हमें क़यामत के दिन उन्हीं के फॉलोअर्स में से और उनकी शफाअत के मुस्तहक़ीन में से करार दे। ये इबादत है, ये इबादत, ये नाम, ये खुद नाम लेना भी इबादत है। इन हस्तियों के जो पाकीज़ा नाम हैं, आप देखिए नाम होते हैं जैसे अदनान, नाम होते हैं अदनान, अदनान जैसे वो क्या है, अदनान खाबर, हाँ वो अदनान शेख भी है जी। तो ये मतलब नंबर 3 आपकी खिदमत आलिया में पेश किया जा रहा है। ये कुछ शजरे की बाबत थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई और ये भी पता चल गया कि आपका नाम नामी मोहम्मद है अपने जद के नाम के ऊपर। अच्छा, विलादत आपकी जो यौम है, डे ऑफ विलादत, वो जुमा अल मुबारक, आपकी विलादत बरोज़ जुमा हुई और आपकी विलादत के बारे में तकरीबन इख्तिलाफ कोई नहीं। यकम रजब आज ही का दिन, आज खुशकिस्मत है आप, बहुत कम होता है अमेरिका में कि जिस दिन मखसूसी हो उस दिन हम हाजिर खिदमत हों, ये कम होता है। तो आप खुशकिस्मत हैं, इसलिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी को, जिन्होंने माशाल्लाह इनिशिएटिव लिया और आज के जश्न को स्पॉन्सर किया। दूसरे स्पॉन्सर ज़रा जल्दी चले गए हैं, वो अपनी सहरी लेकर गए हैं
اور میں غریب کی افطاری بھول گئے تھے، حاجی محمد رزاق گجر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ان کے بھی مرحومین کو، اور حاجی رضا شاہ صاحب کے بھی مرحومین کو، اور آپ ماشاءاللہ آغا مختار آ گئے ہیں، سید زیغم عباس شاہ کاظمی آ گئے ہیں، ملک اپنے سید ہمارے شہباز آ گئے ہیں، اور ہمارے زبیر گوندل بھی آ گئے، مظہر ہاشمی بھی آ گئے، امتیاز حسن بھی آ گئے، علی احمد رضوی، یہ بچہ کون ہے، شاہ زیب بھی آ گئے ماشاءاللہ، اور ہمارے وزیر اعظم بھی آ گئے پرویز حسن رضوی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بھی اجر دے، کیونکہ آپ خطرے کے باوجود آئے ہیں۔ آج میں واک کر رہا تھا، نور کہاں گئے، کہاں آئے تو تب دعا کراؤں گا، جی ہاں، ایسے نہ ڈنڈی مار جائیں، جیسے ذاکر ہمارے کرتے ہیں علی احمد بھائی، پڑھا اور رشک الذین آمنوا، جی ہاں جی ہاں، وہ ہمارے طالب علم کی زبان ہے، جی ہاں، کام ہو گیا تو ہے، اللہ سلامت رکھے۔ چلو نور رضا حسین کو بھی اللہ، علی بھائی کی اہلیہ بھی آئی ہیں، تو آپ کی اہلیہ کہاں ہے، دیکھ لینا، دیکھیے اس میں فیل ہو گئے۔ اچھا یہ کہ اب جو اہلیات والے ہیں، اب بیگمات ہماری تو اہلیہ دور ہیں، ورنہ تو ہم ضرور ہر دفعہ لاتے، وہ تو سینکڑوں میل ہے، 100 میل سے اوپر ہے، تو آپ اہلیات کو بیگمات کو لایا کریں۔ اب شب جمعہ ہمارا نیکسٹ پروگرام ہوگا، اس میں لائیں، 10 سے تو آنی چاہیے کم از کم، ہاں جن کی نہیں ہے ان کو اللہ دے گا انشاءاللہ، ضرور دے گا انشاءاللہ، کیوں نہیں، جی ہاں۔ اچھا خیر، مگر بہت بوڑھے نہ ہوں، جو 80 سال کے ہیں وہ اللہ اللہ کرے، ہاں وہ نہ سوچیں، جی ہاں، جو 80 سال کے ہیں انہوں نے اب کیا بیگمات رکھنی، جی ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے، نیکی کی روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ ہمارے سید صاحب آج آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کے رزق کو مال برکت دے، یہ میڈیا کے آدمی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے سید زاہد شہباز صاحب جعفری صاحب۔ اچھا اب جناب یہ تیسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہوا کہ یوم ولادت آپ کا جمعہ ہے، 1 رجب المرجب ہے، اور یوم شہادت تو آپ کو پتہ ہے حج کے موقع پہ 7 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حج پہ جا سکیں۔ تولد جو آپ کا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں ہے، اور استشہاد بھی مدینہ منورہ میں ہے، محلہ بنی ہاشم میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور جنت البقیع میں آپ دفن کیے گئے، ائمہ بقیع میں سے آپ ہیں۔ یہ تو آپ کا نام نامی ہو گیا، اور آپ کا یوم ولادت ہو گیا، اور آپ اپنے جد حسین ابن علی کے ساتھ 4 سال پلس رہے، اور تقریباً 29 سال پلس اپنے بابا کے ساتھ بھی آپ رہے، تو یہ آپ 39 سال، معاف کیجیے گا، 39 سال پلس اپنے بابا کے ساتھ رہے، اور آپ نے اپنے بابا سے، اپنے جد سے، اپنے بزرگوں سے الحمدللہ ورثے میں علم، دانش، علم غیب، فصاحت و بلاغت، زہد و تقوی، یہ سب ہستیاں دانشگاہ الہی کی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، یہاں آ کے نہیں پڑھتی۔ اگر ان کو باپ پڑھائے تو صرف ہماری جہالت دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ ہمارے 14 کے 14 ادھر سے پڑھ کے آئے ہیں، ادھر آ کے نہیں پڑھتے۔ آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ 2 ہیں ٹوٹل، ام فروہ جو حضرت قاسم کی مادر گرامی ہے، وہ تعویذ والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا بچپن سے آپ، اور ام حکیم بنت اسید ابن المغیرہ ابن الاخنس ابن شریق الثقفیہ، وہی ام ابراہیم و عبید اللہ۔ اولادیں جو آپ کی لکھی گئی ہیں وہ تقریباً 8 لکھی گئی ہیں، امام جعفر صادق، عبداللہ، ابراہیم، عبید اللہ، علی، زینب، ام سلمہ اور عالمہ، یہ آپ کی جو اولادیں ہیں وہ یہ لکھی گئی ہیں۔ یہ بھی آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان میں مثلاً ایک روایت یہ ہے
کہ آپ کا جو لقب باقر ہے، باقر یہ کیوں ہے؟ لے بقرہ العلوم، کیونکہ وہ علوم کو ڈیپتھ میں جا کر غوطہ ہو کر علوم اولین و آخرین پر دسترس رکھتے تھے، حاوی تھے، انہیں علوم مستحضر تھے۔ آج ایک اصطلاح یاد کر لیں، ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ مثلا آپ نے کہا فلاں صاحب مجتہد ہیں، تو ہم جو طالب علم ہوتے ہیں، ہم جب نہیں ہوتے اس وقت بھی کہتے ہیں ہم مجتہد ہیں۔ کیسے؟ ہم بالقوہ مجتہد ہیں، یعنی انشاءاللہ ہم مجتہد بنیں گے، ہم میں طاقت ہے مجتہد بننے کی۔ اور جب مجتہد بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اب بالفعل مجتہد ہیں۔ یاد رکھیے یہ بالقوہ کی اصطلاح ان 14 کے بارے میں نہیں، وہ ہر وقت بالفعل عالم بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، متقی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، شکم مادر میں ہو یا اپنی قبروں میں، وہ بالفعل، وہ بغیر دیکھنے کے دیکھ سکتے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہوں تو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ پانچواں جو پوائنٹ ہے آج کی اس محفل کا، وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی 2-3 حدیثیں آپ کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، یا جابر ہو، حضور نے فرمایا، جابر جانتے ہیں نا، وہ حدیث شریف قصہ والے، ایک ایسا منحوس بھی ہے، اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے منحوس، آپ کا مولوی کہلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، کہ اگر کوئی روزے سے رمضان میں حدیث قصہ پڑھے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مجعول ہے، نعوذ باللہ، جعلی ہے۔ اس احمق کو یہ نہیں پتا کہ، جی ہاں، اس احمق کو یہ نہیں پتا کہ تفاسیر میں دیکھیں، شیعہ تو درکنار سنیوں نے لکھا ہے، سنی بھی اس کے منکر نہیں ہے۔ یہ میں انشاءاللہ زیغہ مباحث کے حوالے کروں گا، ان کو میں آپ کو نمبر دوں گا، آپ ذرا ان کی کلاس لیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ تک بھی وہ وائرس پہنچ جائے، تو ایسے نہ ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ امپریس ہو جائیں۔ بہت لوگوں کو وہ پھر برین واشنگ کر لیتے ہیں۔ تو یا جابر ہو، جابر ابن عبداللہ ہے انصاری۔ ایک تو ان کی جو ڈگنیٹی ہے یا انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ حدیث شریف قصہ کے راوی ہیں۔ دوسری ان کی، جی ہاں براہ راست، دوسری ان کی جو آئیڈینٹی ہے وہ یہ ہے کہ بی بی پاک ان کو چچا کہتی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، جابر کو چچا کہتی ہیں۔ جیسے سلمان کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے، بہت بڑا اعزاز ہے یہ کہ غلام کو چچا کہیں، کنیز کو ماں کہیں، جیسے فضہ کو حسنین، بی بی زینب ام کلثوم۔ یہ عجیب، یہ سادات بڑے کریم ہیں، یہ بڑے لجپال ہیں کہ آپ ان کے دروازے پہ آئیں تو صحیح، حنبلی دیکھیں یہ آپ کو کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ گدا کو شاہ بنا دیتے ہیں۔ جو گدا کو شاہ بنا سکتے ہیں وہ ہمارے قرضے نہیں ختم کروائیں گے، ہماری بیماریاں نہیں ختم کروائیں گے، ہم سے جہنم کی آگ دور نہیں کروائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی وجہ سے تو کائنات بنی ہے، ہم تو نسلاً بعد نسلاً الحمدللہ ان کی محبتوں کا دم بھر رہے ہیں۔ تو یا جابر انکا ستعیشو حتی تدرکا رجلا من اولادی اسمہ اسمی یبقر العلم بقرا۔ فرمایا اے جابر تم زندہ رہو گے اس وقت تک جب تک میرے بیٹے باقر کو، جس کا نام میرا نام ہے، میں بھی محمد ہوں وہ بھی محمد ہے، جن کا نام میرا نام ہے اور جو علوم اولین و آخرین، علوم انبیاء و مرسلین، علوم معصومین کے متبحر ہیں، غوطہ زن ہو کے گوہر سیپی علم کی ہر وقت لے آئیں گے اور دیں گے تم جیسے اصحاب کو بھی،
اور تابعین کو بھی، تبع تابعین کو بھی، وہ جب تک نہ آ جائیں اور جب تک تم ان کی زیارت سے مشرف نہ ہو جاؤ تم زندہ رہو گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ہم نرجس کے لال کا چہرہ نہ دیکھ لیں۔ جی ہمیں شک ابھی آ رہا ہے۔ یہ ایک روایت مبارکہ ہے حدیث شریف، ایک یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کی۔ دوسری حدیث، یا جابر فَإِنْ رَأَيْتَهُ فَقْرَأْهُ مِنِّ السَّلَامِ، اے جابر جب دیکھو گے میرے اس فرزند کو جس کا نام میرا نام ہوگا، تو جب دیکھو تو ان کو میرا سلام قراءت کر دینا۔ یہ قراءت تو قرآن کی ہوتی ہے، وہ آیتوں کی قراءت ہے، یہ ناطق قرآن کو سلام کی قراءت ہے۔ اسٹیٹس دیکھیں، فَقْرَأْهُ مِنِّ السَّلَامِ وَأَنَّ النَّبِيَّ هُوَ مَنْ كَنَّاهُ الْبَاقِرُ۔ اچھا، امام باقر علیہ السلام کا نام نامی باقر لقب کس نے رکھا؟ باقر لقب رکھنے والے کا نام ہے محمد الرسول اللہ، نبی کریم رکھ کے گئے، انہوں نے باقر فرمایا۔ حدیث میں آیا ہے باقاعدہ، انکا یا جابر انکا ستبقى حتى تلقى ولدی محمد بن علی بن الحسین بن علی بن علی بن ابی طالب المعروف فی التوراۃ بالباقر۔ اے جابر اے جابر تم باقی رہو گے حتیٰ کہ ملاقات کرو میرے بیٹے محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کی، جو تورات میں باقر مشہور ہے۔ اب سمجھ میں آگئی بات کہ یہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ تورات میں وہ باقر مشہور ہے۔ فَإِذَا لَقَيْتَهُ، دیکھیے رَأَيْتَهُ ادھر کہا، اس روایت میں فَإِذَا لَقَيْتَهُ فَقْرَأْهُ مِنِّ السَّلَامِ، جب ملاقات کرنا لقاء سمجھتے ہیں نا، لقاء ظاہری طور پہ دیکھنا، دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں نزدیک سے بھی، لقاء وہ ہوتی ہے جو بالکل ملاقات ہو، جہاں بدن بدن سے مل جائے اس کو کہتے ہیں لقاء۔ جب ملاقات ہو تو اس میرے بیٹے کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ معاصر یہ کہتے ہیں کہ بِأَنَّ شمائلہ کا شمائل رسول اللہ، کہتے ہیں آپ کے فیچر رسول کے فیچر تھے، خد و خال، آپ کی خصلتیں، چال ڈھال، چلنا بیٹھنا اٹھنا بولنا چپ ہونا اپنے جد رسول کی طرح تھا۔ کیا کہنا، یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک بزرگ تھے مولانا فیروز حیدر آبدی صاحب قبلہ، میں نے ان سے بہت عرصہ پہلے 30 سال پلس تقریباً میں نے سنا تھا، اتنا خوبصورت انہوں نے نکتہ بیان فرمایا کہ وہ فرماتے تھے کہ جب لما رآ جابر، جب جابر نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا جو سادات کے گھر سے نکلا ہے مسجد نبوی جا رہا ہے، تو ان کو تو اپنے نبی یاد آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو بالکل چال بھی وہی ڈھال بھی وہی، تو انہوں نے سلام کیا تو جواب دیا تو کہا یہ تو لہجہ بھی وہی۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا ممکن ہے صاحبزادے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، تقدم تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا پیچھے جائیں پھر آگے آئیں۔ جب وہ مقرر آگے پیچھے ہوئے تو اس وقت کہا صدق رسول اللہ، رسول نے سچ کہا تھا کہ آج وہ بچہ مل گیا
جسے ڈھونڈنے کے لیے میں گلیوں میں بنی ہاشم کے پھرتا تھا. آج وہ بچہ مل گیا. تو انہوں نے مولانا نے فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ بچہ مل گیا ہے تو نانا کا سلام بھی تو دے دو. سبحان اللہ, سبحان. بلغ ہو کبھی میں نے جملہ کہیں پڑھا ہے, روایات میں مختلف نوٹس بنا لیتا ہوں الحمدللہ. تو اب آپ اذہان عالیہ میں یہ چیز محفوظ فرما لیں انشاءاللہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ ریسرچ ورک سے چلتے ہیں اور طویل احمد نہیں دینی, کیونکہ ماشاءاللہ نیاز آ چکی ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ نیاز ٹھنڈی بھی زیادہ ہو جائے. ماشاءاللہ آپ دور سے آئے بھی ہیں, تو اللہ کریم آپ کو اجر دے, جزا دے. صرف ایک آج واقعہ سنانا چاہتا ہوں, وہ بھی دیکھتا ہوں پورا پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. القاب بھی انشاءاللہ زندگی ہے تو اگلے سال پھر پڑھ لیں گے. بہت ہیں القاب ماشاءاللہ, مگر آج کی حد تک میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک واقعہ ذرا سن لیجئے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. بس یہ کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شام سے آ رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ لوگوں کا ایک جمگھٹا ہے, بھیڑ ہے, مجمع ہے, اوپر چڑھ رہے ہیں پہاڑ پر. پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک وہ شخص ہے جس نے عیسیٰ کے حواریوں کو دیکھا ہے, وہ ہمارا پریسٹ ہے, پادری ہے, فادر ہے. ہم اس کی زیارت سال میں ایک دن کرتے ہیں, آج وہ دن ہے. تو کہا کہ کیا ہم بھی جا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں, آپ بھی آ سکتے ہیں. تو آپ بھی تشریف لے گئے وہاں. جیسے ہی اس پادری نے ان کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ محروم امت سے ہیں یا مرحوم امت سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ من الامت المرحومہ, میں اس امت سے ہوں جس میں رحمت للعالمین آئے تھے. محروم امت میں نہیں ہوں, مرحوم امت میں. تو اس نے کہا, جب یہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مرحوم امت سے ہیں, محروم امت سے نہیں, میں تو اپنے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ اس پادری کو بھی علم تھا کہ وہ محروم امت والا ہے, کوئی مرحوم والا بھی ہے. تبھی تو وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ امت محرومہ میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں. تو آپ نے جب فرمایا کہ ہم امت مرحومہ میں سے ہیں تو اس نے ایک سوال اور کیا, افمن علمائہم انت او من جہالہم, یہ بتائیے کہ جو امت مرحومہ ہے ان کے علماء میں سے ہیں یا جہلاء میں سے ہیں؟ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے آج کل علامہ کتنے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. مولانا کوئی رہا ہی نہیں, مولوی کوئی رہا ہی نہیں, حجت الاسلام والمسلمین اتنے ہو گئے, حجت الاسلام کوئی رہا ہی نہیں. سکت الاسلام تو توہین شمار کرتا ہے, الف بے نہ آتی ہو علامہ ہے. جی ہاں, سرکار کیا کہہ رہے ہیں, اس سبق کو آج حاصل کر لیں. سرکار کہہ رہے ہیں, یہ نہیں فرما رہے میں علماء میں سے ہوں, ان سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے, مگر ہمیں سمجھانا ہے, ہم جیسے جاہلوں کو سمجھانا ہے, لست من جہالہم, میں امت مرحومہ کے جاہلوں میں سے نہیں ہوں. لفظ عالم نہیں کہہ رہے, ہم تو کہتے ہیں ہم تو عالم ہیں, ہم تو علامہ ہیں, ہم تو آیت اللہ ہیں, نعوذ باللہ. اپنے منہ میاں مٹھو بننا امام باقر کا طریقہ سیکھے. مرجع تقلید بھی کہتا ہے من طلب ہے کوچکم, میں چھوٹا سا طالب علم. جی ہاں, یا معشر النصارى رجل من امت محمد, کہنے لگا سلنی ان ھذا لعالم بالمسائل. آواز آئی کہ سلنی, امام نے فرمایا سوال کر مجھ سے. سلنی, یہ وہی سلونی سلونی ہو اگر جمع کو کہا, سلنی یعنی ایک, تو سوال کر. آج کل سلونی کے بھی بڑے بن گئے ہیں دعوے دار. یہاں پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل. یا عبداللہ اخبرنی عن ساعت ما ہی من اللیل ولا ہی من النہار ای ساعت ہی. اللہ کے بندے, وہ سوال کرنے لگا, فادر, پریسٹ, پادری,
امام سے، اے اللہ کے بندے یہ بتا کون سا ایسا وقت ہے جو نہ رات کا وقت ہے نہ دن کا ہے وقت، نہ رات ہے نہ دن ہے، کون سا وقت ہے؟ امام نے فرمایا ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یہ جو 70 منٹ ہیں امریکہ والوں کے لیے، 90 ہے پاکستانیوں کے لیے، 70 منٹ ہے آپ کے ٹوٹل، 6:36 ہے نا، کتنی 5:37، 5:36 37 پہ آج ہے مثلا فجر، تو اس میں پلس 70 منٹ کر لیجئے، مظہر بتا دیں کتنے بنتے، مظہر بتا دیں نا، پلس 70 منٹ لگا دینا، 37 میں پلس 70 لگا دیں، کتنے بنے؟ نہیں ٹائم بتائے نا، منٹ کتنے بنے؟ یعنی 70 منٹس جو ہیں وہ آپ نے اس پہ کرنے ہیں، تو کتنا 7:15 بن گیا؟ ٹھیک ہے، 7:15 بجے تک آپ نہ سوئیں۔ کیوں؟ ابھی میں بتاتا ہوں کیوں نہ سوئیں۔ یہ خاص طور پہ وزیر اعظم غور سے سننا، آپ جلدی سو جاتے ہیں، آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر سو جلدی جاتے ہیں، ہاں دن چڑھا کے سوئیں۔ کیوں؟ ہاں سن لیجئے، کہا کہ یہ وہ وقت ہے جو نہ رات ہے نہ دن ہے، ہاں یہ وقت نہ رات ہے نہ دن ہے۔ پوچھا کہ یہ بتائیے ائے وقت، یہ پھر کون سا وقت ہے؟ ائے ساعت نہیں، فرمایا ہے ساعت الجنہ، یہ 70 منٹ جنت کے منٹ ہے۔ یفیق فیہ المرضى، اس وقت میں یفیق المرضى، جو مریض ہیں وہ شفا پاتے ہیں اور رزق ملتا ہے۔ دو چیزوں کی گارنٹی آج سمجھ لیں، صبح سے آپ سونا چھوڑ دیں، 7:15 سو جائیں بے شک۔ اب تو ویسے بھی روزوں کے دن ہیں، روزے بھی رکھیں، خاص طور پہ جو چکر باز ٹائپ مومن ہیں ان کو چاہیے وہ روزے رکھیں تاکہ ان کا کچھ کفارہ ہو جائے بیچاروں کا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اچھا اس کے لیے سارے مریض ہو جاتے ہیں، اکثر مریض ہیں، کھانے کے لیے مریض نہیں ہے، 4 ڈشیں 2 کھا جائیں گے، اور روزہ رکھنے کے لیے مریض ہو رہے ہیں۔ اللہ ہدایت فرمائے۔ یہ جبری مریض ہیں، ایک جبری ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، وہ گولڈن شیک ہینڈ ہے نا، یہ سلور شیک ہینڈ ہے۔ اللہ ہدایت کرے۔ ہمارے امریکہ والے بھی بڑے عجیب ہیں، اور میں بھی الحمدللہ بڑا عجیب، رکھیں گے یہ بھی یاد۔ جی ہاں، اللہ کریم ہم سب کو نیک ہدایت فرمائے۔ یہ ہے جنت کا وقت۔ بس آج میں یہی روک رہا ہوں۔ یا محمودو بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطرو بحق فاطمہ، یا محسنو بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین، سیما امامنا الباقر علیہ السلام، ولا سیما امام زماننا ھذا، تقبل منا ھذا المحفل وبثوابہ الی مرحومی مؤسس ھذا المحفل والشرکاء والحضار والعاملین لمؤسسۃ الامام المہدی والناظرین والناظرات والحضار المحترم، اللہم بارک فی اعمالہم واموالہم، اللہم اقض دیونہم واقض حوائجہم، اللہم اغفر ذنوبہم وإیانا، اللہم اغفر ذنوب مرحومیہم وإیانا، اللہم اختتم امورنا وإیاہم بالخیر، وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من اعوانہ وانصارہ، اللہم صل علی